السلام علیکم، میرا نام ماجد حسین ہے اور میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں دل منتظر کی قسط نمبر 11، جس کے رائٹر ہیں ثانیہ حسین۔ اور ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے آپ جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں بتایا کریں کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگ رہی ہے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تانیہ، اگر تم نے پھر سے زارا کا نام لیا تو اپنے انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اسحاق صاحب کی آواز پورے گھر میں گونجی تھی۔ اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، میں اس کے ساتھ تھا۔ انہوں نے اتنے غصے میں کہا کہ تانیہ خاموش ہو گئی۔ میری امائرہ ایسی نہیں ہے۔ اب کی بار ان کی آواز میں بے بسی تھی۔ وہ ساتھ رکھے صوفے پر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھیں نم تھی۔ میری امائرہ ایسی نہیں تھی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کے ایک ہی بات کہے جا رہے تھے جبکہ زونی کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی غلطی کی سزا ان سب کو مل رہی تھی۔ اس نے سامنے سے آتے بابر کو دیکھا۔ وہ پہلے سے کافی کمزور لگ رہا تھا۔ اس کے بھورے بال بکھرے ہوئے تھے جبکہ آنکھیں تھکاوٹ کی وجہ سے لال تھی۔ زونی ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتی رہی۔ کیا وہ امائرہ سے محبت کرتا تھا؟ اس کے دل نے اس سے سوال کیا۔ زونی کو احساس ہوا کہ وہ جلد بازی میں کتنی بڑی غلطی کر چکی تھی۔ اس نے ہوش سے نہیں بلکہ جوش سے کام لیا اور اس کی سزا امائرہ کو اور اس کے گھر والوں کو ملی تھی۔ وہ کافی حد تک عمل کی طرح ہے۔ بازل عمیر سے مخاطب ہوا۔ عمیر نے چونک کر بازل کو دیکھا۔ جب میں نے یہ بات کی تھی تب تم نے کہا تھا کہ نہیں۔ بازل نے کافی دیر کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بالکل عمل کی طرح نہیں ہے۔ اس کی طرح لگتی ہے لیکن وہ بہت خوبصورت ہے۔ اس کی سیاہ آنکھیں۔ بازل کہتے کہتے رک گیا۔ کیا واقعی بازل سلطان کسی لڑکی کی تعریف کر رہا ہے؟ عمیر ہنس دیا تھا۔ مجھے لگتا ہے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ بازل سیدھا ہو کر بیٹھا۔ صرف ہمیں یا پھر اس لڑکی کو بھی؟ اسے بھی۔ لیکن بازل ابھی 24 گھنٹے پورے نہیں ہوئے۔ تم شرط ہار جاؤ گے۔ یونس اسے صرف بدنام کرنا چاہتا تھا اور وہ ہو چکی ہے۔ اب مزید اسے کیا چاہیے؟ ویسے بھی چند گھنٹوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بازل نے کافی حد تک اونچی آواز میں کہا۔ عمیر اس کے بدلے ہوئے رویے پر کافی حیران ہوا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اسے لے کر آتا ہوں، تم گاڑی سٹارٹ کرو۔ عمیر اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں کسی نے کہا کہ تم جا کر اسے لے کر آؤ؟ بازل نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا۔ عمیر حیران ہوا اور پریشان بھی۔ خیر وہ اس کے غصے سے ڈرتا بھی تھا۔ اچھا تم جاؤ، اسے لے کر آؤ، میں گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں۔ عمیر میں خود کر لوں گا سب، تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چپ چاپ یہاں بیٹھ جاؤ۔ عمیر پہلے اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا اور پھر بیٹھ گیا۔ بازل غصے سے گاڑی کی چابی اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ اسے کیا ہو گیا؟ عمیر بڑبڑایا تھا۔ بازل نے دروازہ کھولنا چاہا لیکن اس میں ہمت نہیں تھی کہ اس کے سامنے جاتا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر دھیرے سے دروازہ کھولا۔ کمرہ بالکل پہلے کی طرح روشنی میں ڈوبا تھا۔ وہ جہاں اسے چھوڑ کر گیا تھا وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ بازل کا دل اس کی مٹھی میں آ گیا۔ وہ جلدی سے اندر داخل ہوا اور پہلے دائیں طرف دیکھا، وہ وہاں نہیں تھی۔ پھر بائیں جانب دیکھا تو اسے سامنے بیٹھا دیکھ کر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ بازل آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کے قدموں کی چاپ ایک بار پھر خاموشی کا دم توڑ گئی تھی، لیکن امائرہ نے سر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا۔ بازل جب اس کے قریب ہوا تو اسے اس کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ ابھی تک رو رہی تھی۔ بازل کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا اور پھر آنکھیں کھولی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ امائرہ کو کسی کا احساس ہوا تو اس نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ امائرہ کے سیاہ بال اطراف سے اس کے کندھوں پر آئے تھے۔ جب اس نے بازل کو دیکھا تو آنکھوں میں شخص کے لیے بے پناہ نفرت جاگی۔ بازل نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ اس کی ناک اور گال بھی سرخ تھے، اور گال آنسوؤں سے بھیگ چکے تھے۔ وہ بے بسی اور نفرت سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ چلو تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں، بازل نے دھیمے لہجے میں کہا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ امائرہ نے بے بسی سے پہلے بازل کو دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ کو۔ میرا ایک کام کرو گے؟ امید کے برعکس امائرہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ بازل نے اسے سوالے نگاہوں سے دیکھا۔ اپنے اسی ہاتھ سے میرا گلا گھونٹ دو، امائرہ نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ بازل حیران ہوا۔ دیکھو اب میں واقعی ہی تمہارے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں، اسی لیے چلو۔ بازل اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے مار دو، خدا کے لیے مجھے مار دو، میں اب واپس نہیں جانا چاہتی۔ وہ اب زاروں قطار رونے لگی تھی۔ بازل کو اپنی کیفیت کا اندازہ نہیں تھا۔ اسے کیا ہو رہا تھا وہ نہیں جانتا، لیکن اتنا تو طے تھا کہ اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ تم چلو بازل نے کچھ کہنا چاہا لیکن امائرہ جلدی سے کھڑی ہوئی اور اسے ٹوکا۔ تم نے مجھے تب بھی نہیں جانے دیا جب میں نے تمہاری منتیں کی، تو اب کیوں تم مجھے مار نہیں دیتے؟ خدا کے لیے مجھے مار دو، میں اب نہیں جینا چاہتی، تم مجھے مار دو، میں جیتے جی تو مر چکی ہوں، اب مجھ سے میری سانسیں بھی چھین لو۔ وہ اس کی منتیں کرنے لگی۔ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں؟ امائرہ کے لہجے میں اب کی بار غصہ در آیا۔ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں؟ تم جانتے بھی ہو تمہاری ایک شرط نے مجھے تباہ کر ڈالا۔ اس نے اس کے سینے پر انگلی رکھ کر چیخ کر کہا۔
تمہاری ایک شرط نے مجھے برباد کر دیا۔ میرے گھر والے مجھ سے نفرت کریں گے، بابا کو مجھ پر غرور تھا، ان کو اپنی بیٹی پر غرور تھا، اور آج صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ان کا غرور خاک میں مل گیا۔ تم جلاد ہو جلاد، تم نے آج میری عزت کا، بابا کے غرور کا، میری خوشیوں کا، سب کا قتل کر دیا۔ تم جلاد ہو، تم نے مجھے برباد کر دیا۔ وہ چیخ چیخ کر بول رہی تھی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ بازل کسی کے چیخنے پر، اسے باتیں سنانے پر چپ چاپ کر کے کھڑا تھا۔ وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھولتا لیکن پھر کچھ کہہ نہ پاتا۔ میں اب واپس نہیں جانا چاہتی، مار دو مجھے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ اگر تم مجھے مار دو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ معاف؟ بازل نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ لیکن میں نے تم سے معافی نہیں مانگی، آج نہیں تو کل، تمہیں جب تمہارے اس گناہ کا احساس ہوگا تو تم مجھ سے معافی ضرور مانگو گے۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے، بازل سلطان کسی سے معافی نہیں مانگتا۔ آج وقت نے مجھ سے دشمنی کی ہے، لیکن دیکھ لینا، ایک نہ ایک دن وقت بھی پچھتائے گا اور میرا ساتھ دے گا، اس دن تم مجھ سے گڑ گڑا کر معافی مانگو گے۔ بازل کے چہرے پر غصہ در آیا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ اگر تم نے کہہ دیا تو یہ ہو جائے گا؟ کبھی نہیں، بازل مسکرایا تھا۔ اگر ایسا نہ بھی ہوا تو کبھی نہ کبھی تمہیں اس بات کا علم ضرور ہوگا کہ مکافات عمل بھی کسی چیز کا نام ہے۔ بازل نے مٹھیاں بھیجی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ عزت صرف تمہارے گھر کی عورتوں کی ہوتی ہے؟ نہیں، عزت سب کی ہوتی ہے، اور تم نے سنا تو ہوگا کہ مکافات عمل کی چکی میں سب کو پسنا پڑتا ہے۔ میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ جو بھی ہو کسی اور لڑکی کے ساتھ بھی ہو، لیکن میں اتنا ضرور چاہوں گی کہ تمہیں ایک نہ ایک دن اس بات کا احساس ضرور ہو کہ کسی کو برباد کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ تمہیں بھی معلوم ہو کہ تڑپ کیا ہوتی ہے، اذیت کیا ہوتی ہے، بے بسی کیا ہوتی ہے۔ آج میں تمہاری ایک شرط کی وجہ سے اتنا تڑپی ہوں، دیکھ لینا ایک نہ ایک دن تم بھی اسی طرح تڑپو گے، اور تب میں تم سے پوچھوں گی کہ تم سانس کیسے لے رہے ہو۔ تم نہیں جانتے، جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو سانسیں بھی تکلیف دینے لگتی ہیں۔ تم چپ کر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کیا ابھی بھی کچھ رہتا ہے؟ تم مجھے برباد کر چکے ہو، اب مزید کیا کرو گے؟ تم بہت ناشکری لڑکی ہو، تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے تمہارے ساتھ وہ نہیں کیا جو یونس نے کہا تھا۔ میں نے تمہاری عزت کا خیال رکھتے صرف 24 گھنٹے تمہیں اپنے پاس رکھا۔ میں نے تم پر رحم کیا، لیکن لگتا ہے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ بازل اس پر بری طرح چلانا چاہتا تھا مگر ناکام رہا۔ وہ اس کی طرف قدم بڑھانے لگا، امیرا کا سانس رک گیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور دیوار کے ساتھ جا لگی۔ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ یونس سے دشمنی کرو۔ وہ اب اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، بے اختیار امیرا کا ہاتھ اٹھا اور بازل کے چہرے پر انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ بازل کا چہرہ بائیں جانب جھک گیا اور کمرے میں تھپڑ کی گونجدار آواز گونجی تھی۔ وہ کافی دیر خاموش رہی اور بازل چند لمحے ساکت رہا، سکتے میں کھڑا رہا۔ امیرا پر خوف طاری ہو گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے پاس اتنی ہمت کہاں سے آئی۔ بازل دھیرے سے سیدھا ہوا اور امیرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو غصے کی شدت سے سرخ ہو چکی تھی۔ اس کی کنپٹی کی رنگیں تن چکی تھی۔ وہ مٹھیاں بھیجے اسے غصے سے دیکھتا رہا، پھر اچانک آگے ہوا اور امیرا کے بالوں کو جکڑ لیا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھ پر؟ وہ اپنے سینے پر انگلی رکھے غصے سے بولا۔ وہ طیش میں آ چکا تھا۔ امیرا نے کچھ کہنا چاہا، لیکن بالوں میں بازل کے ہاتھوں کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ تکلیف کے باعث وہ کچھ بول نہیں پائی۔ اب تم دیکھو گی کہ بربادی کیا ہوتی ہے۔ میں نے تم پر رحم کھا کر تمہیں ابھی تمہارے گھر چھوڑنے جانا چاہا، لیکن نہیں، تم اپنے وقت پر ہی جاؤ گی۔ بازل نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا تو وہ لڑکھڑاتے نیچے فرش پر جا گری۔ بازل غصے سے باہر نکلا اور دروازہ پھر سے بند کر کے چلا گیا۔ تم نہیں گئے اسے چھوڑنے؟ عمیر نے اسے باہر آتے دیکھ کر سوال کیا۔ بازل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے چابیاں بیڈ پر پھینکی اور اپنی شرٹ کا اوپر والا بٹن کھول دیا۔ بازل کیا ہوا؟ تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ عمیر اس کے پیچھے ہی کمرے میں آیا۔ بازل نے اپنی کنپٹی مسلی اور پھر میز پر رکھی بوتل اٹھا کر منہ سے لگائی۔ بازل تم پہلے ہی بہت پی چکے ہو، اب بس کر دو۔ بازل نے اس کی نہیں سنی اور پیتا چلا گیا۔ بازل کیا ہو گیا یار، تم اتنے غصے؟ عمیر کے الفاظ دم توڑ گئے جب بازل نے میز پر رکھا گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ یہ عمیر کو وارننگ تھی کہ اپنی بکواس بند رکھو۔ عمیر چپ ہو گیا جبکہ بازل پھر سے وہی بوتل پینے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، وہ شدید غصے میں تھا۔ عمیر اس کو اتنے غصے میں دیکھ کر چپ چاپ بیٹھا رہا۔ بازل کو کافی وقت لگا تھا اپنی حالت میں واپس آنے میں، لیکن پھر بھی اس کا خون کھول رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اس پر ہاتھ اٹھایا، اور وہ بھی ایک 18 سال لڑکی نے۔ اس کی آنکھیں کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی لال تھی۔ اس کے غصے میں کمی نہیں آ رہی تھی اور وہ ایک ساتھ دوسری بوتل بھی پیے جا رہا تھا۔ جب اس کی برداشت ختم ہوئی تو وہ بیڈ کے سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھا اور وہاں سے اپنی پسٹل اٹھائی۔ بیڈ سے چابیاں اٹھانے کے بعد وہ باہر نکل گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر عمیر سمجھ چکا تھا کہ آج کسی کی شامت آنے والی ہے۔
لیکن اس میں بازل کو روکنے کی ہمت نہیں تھی۔ بازل نے غصے سے دروازہ کھولا اور بائیں طرف بیٹھی امائرہ پر نظر ڈالی۔ وہ ابھی بھی روئے جا رہی تھی، لیکن اب بازل کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ وہ اس کے پاس گیا اور اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ آج تمہیں یہ جلاد دنیا میں ہی قیامت دکھائے گا۔ وہ اسے بازو سے پکڑے باہر کی طرف لے کر چلا گیا۔ لان سے ہوتے ہوئے جب وہ گیٹ کی طرف بڑھا تو امائرہ کا بازو بازل کی گرفت سے درد کرنے لگا۔ بازل گاڑی گھر سے باہر سڑک پر کھڑی تھی۔ بازل نشے میں تھا، وہ ہوش میں ہو کر بھی مکمل ہوش میں نہیں تھا۔ گیٹ سے باہر نکل کر وہ اسے گاڑی کی طرف لے گیا۔ وہ جگہ کافی سنسان تھی، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ کافی فاصلے پر 2-4 گھر موجود تھے جن کے آس پاس کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ بازل اسے پکڑ کر گاڑی کی طرف لے کر جا رہا تھا کہ ایک لڑکا اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے ایک نظر بازل پر ڈالی جو ہوش میں تو تھا لیکن مکمل ہوش میں نہیں تھا، وہ طیش میں تھا، اور پھر اس نے امائرہ کو دیکھا۔ امائرہ کی حالت دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ اسے زبردستی لیے جا رہا تھا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو تم اس لڑکی کو؟ اور لگتی کیا ہے یہ تمہاری؟ اس لڑکے نے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں، تم اس کے باپ لگتے ہو؟ بازل نے غصے سے کہا۔ میں کچھ نہیں لگتا، تم کیا لگتے ہو اس کے، اور اسے زبردستی کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اس لڑکی کے سر پر شاید موت کا سایہ لہرا رہا تھا۔ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنا سارا غصہ تم پر اتار دوں۔ بازل نے اسے تنبیہ کی تھی۔ کیا کر لو گے تم؟ اور میں ابھی پولیس کو فون کر کے تمہارا یہ کارنامہ بتاتا ہوں۔ امائرہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ وہ کبھی خوف اور حیرت سے کبھی اس لڑکے کو دیکھتی تو کبھی بازل کو۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ بازل نے اس کا بازو چھوڑ دیا ہے۔ امائرہ نے اپنے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے سہلانا شروع کیا، لیکن تب بھی ایک زوردار آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس نے بے اختیار چیخ ماری اور پھر اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ بازل کے ہاتھ میں پسٹل تھی جبکہ سامنے والا لڑکا زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ امائرہ نے دیکھا اس کے سینے میں ہی بازل نے گولی چلائی تھی۔ اس کے کپڑے لال ہو چکے تھے، خون اب سڑک پر بہتا جا رہا تھا۔ امائرہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی کہ عمیر بھاگتا ہوا وہاں آیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر وہ سن ہو گیا۔ اس نے پہلے بازل کو دیکھا اور پھر اس لڑکے کو۔ بازل نے اسے اشارہ کیا تو وہ اس لڑکے کی طرف بڑھا تھا۔ امائرہ نے عمیر کو دیکھا اور وہ اس لڑکے کے پاس جا کر اس کی نبض چیک کر رہا تھا۔ اس نے نبض چیک کرنے کے بعد بازل کو دیکھ کر دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ امائرہ کی حالت پہلے سے مزید خراب ہو گئی۔ بازل نے عمیر کو دیکھا جو پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بازل نے امائرہ کو دیکھا جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا اور پھر اس کی کلائی سے پکڑا۔ اب تم دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تمہارے گھر والوں کے سامنے تمہاری بد کرداری کی گواہی دوں گا اور پھر دیکھوں گا کہ وہ تمہیں کیسے ذلیل کرتے ہیں، اور وہ ہوگی اصل بربادی۔ وہ پھر سے اسے گاڑی کی طرف لے گیا اور پھر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے کسی چیز کی طرف پھینک دیا۔ امائرہ کے آنسو جاری تھے، اس کے چہرے پر خوف، حیرت، پریشانی، غرض ہر تاثر تھا۔ وہ جان چکی تھی اب اس کے گھر میں اس پر ایک اور قیامت ٹوٹے گی۔ بازل نے گاڑی سٹارٹ کی۔ امائرہ نے دل سے دعا کی کہ کاش ان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ مر جائے۔ وہ مر جانا چاہتی تھی، وہ کسی بھی حال میں گھر واپس نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ بازل نے گاڑی چلاتے ہوئے کئی بار بریک لگائی۔ 4 بار وہ کسی دوسری گاڑی سے ٹکراتے بچے تھے، لیکن آخر کار وہ اپنی منزل پہنچ گئے۔ بازل نے گاڑی اس کے گھر کے بالکل سامنے روکی۔ امائرہ کو سانس لینے میں مشکل ہونے لگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، وہ نہیں اتری، بس بے آواز روتی رہی۔ لگتا ہے مجھے ہی تمہیں اتارنا پڑے گا، بازل کی آواز گونجی تھی۔ امائرہ نے دروازہ کھولنے کے لیے بائیں جانب دیکھا تو کھڑکی کے شیشے پر اس پار کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ وہیں رکے تھے۔ وہ چند لمحوں کے لیے سب کچھ بھول گئی۔ بازل نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو حیران وہ بھی ہوا تھا، لیکن اس کے اندر اس وقت امائرہ سے نفرت کی ایسی آگ جل رہی تھی کہ امائرہ کی حالت دیکھ کر اس کے لبوں کو مسکراہٹ چھو گئی۔ امائرہ کی آنکھوں میں اٹھنے والی تکلیف نے اسے اندر تک سکون دیا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ اس کے ساتھ نہ بھی جائے تو وہ ذلیل ہی ہوگی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ تکلیف کا سایہ لہرایا۔ وہ ہر چیز سے بے خبر ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر نکلی۔ بازل نے دروازہ بند کر دیا تھا، لیکن اس کا تماشا دیکھنے کے لیے وہیں بیٹھا رہا۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھ کر سڑک پار کر گئی۔ سامنے کا منظر اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کے آنسو رک گئے۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے آگے کی طرف بڑھ گئی۔ گھر کے اندر تو وہ سب بھی داخل ہو رہے تھے، لیکن کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ سب سفید لباس میں تھے۔ امائرہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ وہ سب سفید لباس میں ملبوس ایک میت اٹھائے جا رہے تھے۔ امائرہ کی نظر سب سے پہلے سفیان پر پڑی جو اس میت کو کندھے دیے ہوئے تھا۔ امائرہ کا سانس رک گیا۔ پھر اس کی نظر ابرار پر پڑی، وہ بھی اس سب میں شامل تھا۔ وہ سب گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ایان سب سے آخر میں تھا، شاید اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس میت کو کندھا دے پاتا۔
امائرہ سڑک پار کر کے وہاں پہنچی۔ وہ سب جا چکے تھے، لیکن نہ جانے کیوں ایان نے گیٹ کے اندر داخل ہونے سے پہلے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کے بالکل سامنے امائرہ ٹھہری ہوئی تھی، جو سپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ایان نے اسے سر تپاؤں دیکھا۔ ایان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، مطلب وہ کافی زیادہ رویا تھا، مطلب ان کا کوئی اپنا انہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ ایان نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی، مطلب جو بھی گیا تھا وہ امائرہ کی وجہ سے گیا تھا۔ امائرہ اپنی جگہ سن ہو کر کھڑی رہی۔ ایان بھیگی ہوتی آنکھوں لیے اس کے پاس آیا۔ اس نے نہ ہی کچھ کہا اور نہ ہی کچھ سنا، اور امائرہ کے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگا۔ امائرہ بت بنی کھڑی رہی۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ ایان کتنی ہی دیر روتا رہا اور پھر سیدھا ہو کر امائرہ کو دیکھا۔ آپی، آپ کہاں چلی گئی تھی؟ وہ رونے کی وجہ سے کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ امائرہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اسے دیکھتی رہی۔ آپی، آپ کو پتہ ہے وہ، اس نے گیٹ کی جانب اشارہ کیا جہاں سے وہ میت کو لے کر گئے تھے۔ آپ پہلے آ جاتی تو یہ سب نہ ہوتا آپی۔ امائرہ کا دل چاہا وہ وہاں سے بھاگ جائے اور اس شخص کا نام کبھی نہ سنے جو اس کی وجہ سے موت کے آغوش میں چلا گیا تھا۔ وہ بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر اس کے قدم زنجیر ہو چکے تھے۔ آپی، وہ بابا۔ ایان نے اتنا ہی کہا تھا کہ امائرہ کو لگا کہ پورے گھر کی بلڈنگ اس کے سر پر آن گری ہے۔ اس کا سر چکرایا۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اسے کسی گرم دہتی سلاخ پر جلایا ہو۔ اس وقت وہ تکلیف کی انتہا پر تھی۔ اس کا دل چاہا کہ آگے بڑھ کر ایان کو گلے لگا کر ٹوٹ ٹوٹ کر رونا شروع کر دے۔ اس کا دل چاہا کہ وہاں سے بھاگ کر اپنے بابا کے پاس جائے اور انہیں کہے، بابا دیکھیں آپ کی امائرہ واپس آ گئی۔ لیکن وہ بت بن چکی تھی، وہ ہل نہیں پائی۔ وہ نفی میں گردن ہلا کر ایان کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ نہیں، ایان ایسا نہیں ہو سکتا، بابا مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پائی۔ آپ اندر چلیں۔ ایان نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اندر لے گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر امائرہ کا دل دہل گیا۔ سامنے ہی وہ سب میت کے گرد بیٹھے رو رہے تھے۔ ان میں تانیہ، ارمش، ارم، جویریہ سب شامل تھے۔ زونی ان کے ساتھ جا کر بیٹھی، جبکہ مرد ایک طرف کھڑے تھے۔ سب سے آگے سیفی تھا، جس کی آنکھیں نم تھی اور وہ نہ جانے کس طرح سے اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹے ہوئے تھا۔ بھائی، ایان نے سیفی کو مخاطب کیا، امائرہ آپی آ گئی ہیں۔ پورے گھر میں برپا قہر ایک دم سے تھم گیا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ وہ بالکل کسی قبرستان کا منظر لگ رہا تھا، بالکل خاموشی۔ سب کی نظر امائرہ پر پڑی، جبکہ امائرہ کی نظر سامنے رکھے بے جان وجود پر تھی، جس کی جان نکلنے کا سبب وہی بنی تھی۔ اس کا چہرہ سفید کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس پر قیامت ٹوٹے گی، لیکن اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ قیامت اس کے بابا کی موت کی صورت میں اس پر ٹوٹے گی۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ خاموشی کا گلا تانیہ کی آواز نے گھونٹا، یہ قاتل ہے میرے شوہر کی۔ وہ غصے سے اٹھ کر امائرہ کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ ارمش اور ارم نے اسے سنبھال لیا۔ چھوڑ دو مجھے، میں آج اسے نہیں چھوڑوں گی۔ یہ میرے شوہر کی قاتل ہے، اس نے قتل کیا ہے اس کا۔ وہاں موجود تمام عورتیں سے سنبھالنے لگی۔ پہلے یہ زارا کو کھا گئی اور اب یہ میرے شوہر کو کھا گئی۔ تانیہ اب رونے لگی تھی۔ امائرہ نے محسوس کیا کہ ایان کے ہاتھ کی گرفت مضبوط ہو چکی ہے۔ وہ ابھی بھی امائرہ کا ہاتھ تھامے ہوا تھا۔ وہ اسے ان سب سے بچانا چاہتا تھا، لیکن وہ بھی امائرہ کی طرح بے بس تھا۔ سیفی آہستہ آہستہ امائرہ کی طرف بڑھتا آیا۔ سیفی، اس پر رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قاتل ہے، تمہارے باپ کی قاتل ہے یہ۔ سیفی ہوش میں آؤ، تانیہ پھر سے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، لیکن سیفی نہیں رکا اور امائرہ کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ بھائی، امائرہ نے اسے پکارا، جبکہ آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ سیفی چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر امائرہ کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ امائرہ کا چہرہ ایک طرف جھک گیا تھا، وہ بھی یقینی کے عالم میں کھڑی رہی۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اسے اونچائی سے دھکا دیا ہو، کسی اپنے نے یقین توڑا ہو، کسی نے بھرم توڑا ہو، کسی نے مان توڑا ہو، کسی نے اسے ہی توڑ دیا، اور امائرہ اسی لمحے ٹوٹ گئی، بکھر گئی۔ اس نے بے اختیار درد کی وجہ سے اپنے گال پر ہاتھ رکھ لیا۔ ایک بار پھر سے پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ سفیان کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، مر گئی ہو تم ہم سب کے لیے، قتل کر دیا ہے تم نے ہمارے باپ کا، اب اور کیا چاہتی ہو تم امائرہ؟ سفیان چلا رہا تھا۔ وہ یقین بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ سفیان تھا، اس کا بھائی سفیان، جس کی امائرہ میں جان بستی تھی۔ اسے امید تھی کہ کوئی اس کا یقین کرے یا نہ کرے، اس کے بابا اور اس کے بھائی اس کا ساتھ دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بابا مر چکے تھے اور ان سب کے لیے وہ مر چکی تھی۔ دفع ہو جاؤ امائرہ یہاں سے، آپ ہی یہاں سے کہیں نہیں جائیں گی، ایان نے کہا تو سیفی نے اسے گھورا۔ بھائی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ ہماری بہن ہے امائرہ، یہ ان کا بھی گھر ہے، ایان نے دلیل دینا چاہا۔ ایان ٹھیک کہہ رہا ہے سیفی،
آج تمہارے باپ کا انتقال ہوا ہے اور تم جانتے ہو اس نے اپنی آخری سانس تک صرف عمائرہ کا نام لیا تھا۔ تم چاہتے ہو کہ اس کے جنازے سے پہلے عمائرہ کو نکال کر اس کی روح کو تکلیف دو؟ سفیان کے سسر اکمل نے آگے بڑھ کر سفیان کو سمجھایا تھا۔ بابا نے ہم سب سے زیادہ تمہیں پیار کیا عمائرہ، اور تم نے بدلے میں کیا کیا؟ ان کی جان لے لی۔ تم تو شاید اس کے پیار کے قابل ہی نہیں تھی۔ افسوس ہوتا ہے تمہیں اپنی بہن کہتے عمائرہ، افسوس ہوتا ہے۔ بس کر دو سیفی، ہوش میں آؤ۔ باپ کی میت ابھی یہیں رکھی ہے اور تم عمائرہ سے ایسی باتیں کر رہے ہو؟ کم از کم اسے اسحاق کا چہرہ تو آخری بار دیکھ لینے دو۔ اکمل نے پھر سے سفیان کو ٹوکا تھا۔ نہیں، کبھی نہیں، میں اسے اپنے شوہر کا چہرہ بھی نہیں دیکھنے دوں گی۔ تانیہ بھابھی، آپ پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ باپ ہے وہ اس کا، کم از کم آخری بار تو اسے اسحاق بھائی کا چہرہ جی بھر کر دیکھ لینے دیں۔ اب کی بار جویریہ نے تانیہ کو سمجھانا چاہا تھا۔ دیکھنے دیتی، ضرور دیکھنے دیتی، اگر یہ اس کی قاتل نہ ہوتی تو۔ تانیہ پھر سے چلائی تھی۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو تانیہ۔ نہیں، کبھی بھی نہیں، یہ اسحاق کا چہرہ کسی حالت بھی نہیں دیکھے گی۔ اکمل نے ارم کو اشارہ کیا تو وہ عمائرہ کو اسحاق کا چہرہ دکھائے۔ ارم آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ تانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم اس کے پاس نہیں جاؤ گی، انہوں نے حکم صادر کیا۔ لیکن امی، میں نے کہا نا تم نہیں جاؤ گی۔ وہ پھر سے چلائی۔ عمائرہ کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے۔ اس کی بدقسمتی کی یہ انتہا تھی کہ اس کے باپ کا چہرہ بھی اسے نہیں دیکھنے دیا جا رہا تھا۔ امی، دیکھ لینے دیں، ویسے بھی یہ آخری باری ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ بابا کی میت پر مزید تماشا ہو، سفیان نے کہا تو تانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ جب اس نے بیٹی بن کر نہیں دکھایا تو میں بھی اسے اس کے باپ کا چہرہ نہیں دیکھنے دوں گی۔ امی بس کر دیں۔ سیفی نے عمائرہ کو بازو سے پکڑا اور اسحاق صاحب کی میت کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ تانیہ اس کے سامنے آ گئی۔ میں اسحاق کی میت کی قسم کھاتی ہوں کہ اسے اس کا چہرہ نہیں دیکھنے دوں گی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ہر طرف ایک بار پھر سے سناٹا چھا گیا۔ عمائرہ کے قدم وہیں رک گئے۔ ارمش، جاؤ اور اسے اس کے کمرے میں چھوڑ آؤ۔ جب تک جنازہ ادا نہیں ہو جاتا یہ باہر نہیں آئے گی۔ ارمش نے تانیہ کے حکم کی پابندی کی اور عمائرہ کے پاس آ گئی۔ چلو عمائرہ، آپ بھی خدا کے لیے۔ عمائرہ کا لہجہ منت بھرا تھا۔ ارمش نے تانیہ کو دیکھا تو اس نے غصیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ عمائرہ چلو پلیز، ہم مزید تماشا نہیں چاہتے۔ ارمش اسے لے کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عمائرہ بار بار گردن موڑ کر بے بسی سے اسحاق صاحب کی میت کی طرف دیکھتی رہی تھی کہ کاش اسے آخری بار اسے جی بھر کر دیکھنے کا موقع مل جاتا۔ ارمش اسے کمرے میں چھوڑ کر دروازہ بند کر کے واپس چلی گئی اور عمائرہ اپنے ہی گھر میں قید ہو گئی۔ بازل غصے میں گاڑی چلاتا وہاں واپس جا رہا تھا جہاں عمیر کا فون آیا تھا۔ بازل نے فون کان سے لگایا جبکہ بولا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہیلو بازل، امل کے گھر پولیس پہنچ چکی ہے، تم واپس مت آنا۔ عمیر کی خوف بھری آواز گونجی تھی۔ کس نے بلایا پولیس کو؟ پتہ نہیں بازل، میں خود پریشان ہوں پولیس کو وہاں دیکھ کر، لیکن تم پلیز وہاں مت جانا۔ تم کہاں ہو؟ میں پیچھے کے دروازے سے نکل چکا ہوں، مجھے اب سمجھ نہیں آ رہا میں کہاں جاؤں۔ میں آ رہا ہوں۔ نہیں بازل پلیز تم مت آنا، اور تم بھی کہیں رک جاؤ، تم کافی زیادہ پی چکے ہو، مجھے ڈر ہے کہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ مجھے کچھ نہیں ہوتا، ڈھیٹ بندہ ہوں۔ ابھی بازل نے کہا ہی تھا کہ سامنے سے آتی گاڑی کو دیکھ کر اس نے فوراً سے بریک لگائی۔ ہیلو بازل، ہاں کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔ اس نے دوبارہ سے گاڑی کو سٹارٹ کیا۔ لوگوں کو گاڑی چلانی آتی ہے نہیں، اور سڑکوں پر نکل آتے ہیں دوسروں کی گاڑی میں بجانے کے لیے۔ عمیر نے افسوس سے سر ہلایا۔ بازل انہیں گاڑی چلانا آتی ہے، البتہ تم نشے میں ہو۔ میں نہیں ہوں نشے میں عمیر، میں پورے ہوش و حواس میں ہوں اور تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ بازل نے فون بند کر دیا۔ جب وہ امل کے گھر کی پچھلی طرف پہنچا تو عمیر وہاں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شکریہ بازل آنے کے لیے، اور بس اب تم یہاں سے چلو، پولیس کبھی بھی یہاں آ سکتی ہے۔ عمیر بازل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ بازل نے گاڑی چلانا شروع کی تو سامنے سے اسے پولیس کی گاڑی آتی دکھائی دی۔ بازل نے گاڑی روک دی۔ اوہ شٹ، پکڑے گئے۔ عمیر نے افسوس سے سر ہلایا۔ عمیر جلدی سے بابا کو فون کرو۔ انکل کو؟ لیکن تم انہیں اس لڑکے کے بارے میں کیا بتاؤ گے؟ بازل کسی بھی تاثر سے آری چہرے لیے سامنے سے پولیس کی آتی گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا بابا کو فون کرو عمیر، رائٹ ناؤ۔ اس نے اس کی طرف دیکھے بغیر چبا چبا کر کہا۔ اوکے اوکے۔ عمیر نے جلدی سے آغا سلطان کو فون ملایا۔ پولیس کی گاڑی ان کی گاڑی کے بالکل سامنے آ کر رک چکی تھی۔ ہیلو انکل، بازل سے بات کریں۔ عمیر نے فون بازل کے کان سے لگایا۔ بابا، آپ جلدی سے اسلام آباد کے پولیس اسٹیشن پہنچے۔ بازل نے یہ کہہ کر عمیر کا فون بند کرنے کا اشارہ کیا۔ پولیس اسٹیشن؟ لیکن کیوں؟ آغا سلطان کی آواز اونچی تھی، لیکن اس کا جواب دینے کے بجائے عمیر نے بازل کے کہنے پر فون بند کر دیا۔ 3-4 پولیس اہلکار ہاتھوں میں پسٹل لیے ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اترو گاڑی سے، انہوں نے پسٹل دکھاتے کہا تھا۔ بازل اور عمیر دونوں ہاتھ اوپر کیے گاڑی سے باہر نکلے۔ تم بازل ہی ہو نا؟ ایک پولیس اہلکار نے بازل کو مخاطب کر کے پوچھا۔ بازل نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔
چلو پولیس اسٹیشن، تمہاری ذرا خبر لینی ہے۔ انہوں نے بازل کو اور عمیر کو ان کی گاڑی میں بیٹھنے کا حکم دیا۔ وہ دونوں اس گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ امائرہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے باہر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن وہ اتنی بے بس تھی کہ باہر جا کر اسے باپ کو آخری دفعہ بھی دیکھنا نصیب ہوا۔ وہ رو رہی تھی جب اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے کمرے کا دروازہ کھول رہا ہے۔ اس نے امید بھری نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ کھلا تو اسے زونی آتی دکھائی دی۔ عمیرہ جلدی سے اٹھی اور جا کر زونی کے گلے لگ گئی۔ جب انسان ٹوٹ کر بکھرتا ہے تو اسے ایک بہترین دوست کی ضرورت ہوتی ہے، جو اسے بکھرنے سے روک لے یا پھر اسے گرنے سے سنبھال لے، جس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ رو سکے اور اسے اپنے دل کا حال سنا سکے۔ عمیرہ کو اس وقت زونی کی ضرورت تھی، کیونکہ اس کے خیال سے وہی اس کی بہترین دوست تھی۔ زونی، دیکھو میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ وہ اسے گلے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زونی، میرا کیا قصور تھا زونی؟ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ عمیرہ، صبر کرو۔ میں کیسے صبر کروں زونی؟ کیسے صبر کروں؟ میرے ساتھ اتنا سب کچھ ہو گیا، میں کیسے صبر کروں؟ مجھے میرے باپ کو آخری بار دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تم زونی، تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی یہ دن رات میں نے کس اذیت میں گزارے۔ میرا دم گھٹتا تھا وہاں زونی۔ وہ اسے گلے لگائے کسی بچے کی طرح رو رہی تھی۔ زونی نے بے اختیار تھوک نکلا۔ زونی، تمہیں پتہ ہے یہ سب کیوں ہوا؟ وہ زونی کو اپنی سب سے اچھی دوست سمجھ رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ سارا کیا دھرا اسی کا تھا۔ زونی، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میری ذات پر شرط لگائی گئی تھی۔ زونی، اس سے زیادہ بدقسمتی اور کیا ہوگی؟ مجھے محض ایک شرط کی وجہ سے برباد کر دیا گیا زونی۔ زونی کا سانس رک گیا۔ شرط؟ ہاں زونی، شرط۔ عمیرہ اب سیدھی ہو کر ٹھہر گئی تھی۔ زونی، مجھ پر شرط لگائی گئی تھی۔ میں کیسے زندہ رہوں گی اب؟ زونی کو لگا کہ وہ زمین میں دھنستی چلی گئی۔ زونی، میں تم سے ملنے آ رہی تھی۔ عمیرہ کی آواز دھیمی ہوتی جا رہی تھی۔ عمیرہ، صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا زونی، سب برباد ہو گیا۔ میں کس سے امید رکھوں گی زونی؟ کس سے؟ سیفی بھائی سے۔ سیفی بھائی نے سب وہاں کے سامنے مجھے نہیں بلکہ میرے اعتماد اور مان کو تھپڑ مارا۔ عمیرہ، تم فکر نہ کرو، یہ سب غصے میں ہے اس لیے ایسا ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ تم دیکھنا ان کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کس بات کا غصہ زونی؟ کس بات کا غصہ؟ اور مجھ پر ہی کیوں؟ میں نے ایسا کیا کیا کہ مجھ پر غصہ کیا جائے؟ کیا کسی نے مجھ سے پوچھا کہ عمیرہ تم 24 گھنٹے کہاں رہی، کس حال میں رہی؟ نہیں زونی، کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا۔ بابا ہوتے تو ضرور گلے لگا کر پوچھتے کہ عمیرہ پھر سے رونے لگی۔ زونی کو لگا کہ وہ مزید برداشت نہیں کر پائے گی۔ پچھتاوے کا بوجھ جس قدر بھاری ہوتا ہے زونی کو آج معلوم ہوا تھا۔ حمدان قریشی کے گھر کل صبح سے لے کر آج صبح تک تم موجود تھے، ہاں یا نہ؟ پولیس والے نے چیخ کر بازل سے پوچھا۔ یہ بات آرام سے بھی پوچھی جا سکتی ہے، بازل نے ٹھنڈے ٹھار جواب دیا۔ اب تم بتاؤ گے کہ ہمیں کس طرح سے پوچھنا ہے اور کس طرح سے نہیں؟ وہ پھر سے چلایا تھا۔ جب تمہیں پوچھنے کا طریقہ نہیں آئے گا تو ہمیں ہی بتانا پڑے گا نا؟ بازل ڈڈائی سے مسکرایا تھا۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا، ذرا انکوائری ہو جانے دو، تمہاری ساڑیاں کڑ نکال دوں گا میں۔ آرام سے بات کرو، تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ بازل اب بھی پرسکون تھا۔ تم جس باپ کے بیٹے ہو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت سے دیکھے ہیں تم جیسے جو اپنے باپ کی دولت پر عیش کرتے ہیں۔ کیوں تمہیں اپنے باپ کی دولت پر عیش نصیب نہیں ہوئی؟ بازل نے کھینچ کر طنز کا تماچا مارا تھا۔ تیری تو میں، وہ بازل پر ہاتھ اٹھانے کے لیے آگے بڑھا تھا کہ دوسرے پولیس اہلکار نے اسے روک دیا۔ تم جانتے بھی ہو یہ کس کا بیٹا ہے؟ بازل کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ آغا سلطان کا بیٹا ہے یہ، اسی لیے تمیز سے بات کرو اس سے۔ آغا سلطان ابھی آتے ہی ہوں گے، وہ اتنا کہہ کر چلا گیا، لیکن بازل نے پہلے والے کو دیکھا۔ بازل کے چہرے پر مسکراہٹ ابھی بھی برقرار تھی۔ سن لیا تم نے؟ کون ہے میرا باپ؟ وہ رکا اور مزید آگے ہو کر بیٹھا۔ جس کی دولت پر میں عیش کرتا ہوں، بازل نے کہہ کر آنکھ ماری۔ سامنے والا مٹھیاں بھیجتا آگے بڑھا۔ عمیر بازل کے ہاتھ پر تالی مار کر کھل کر ہنس دیا تھا۔ دیکھے آغا صاحب، جیسے ہی ہمیں خبر ملی کہ قتل حمدان قریشی کے گھر کے سامنے ہوا ہے، ہم نے حمدان قریشی کو فون کر کے ان سے ساری معلومات لی کہ اس وقت ان کے گھر پر کون موجود تھا، اور انہوں نے بتایا کہ بازل ہی وہاں موجود تھا۔ انہوں نے عمیر کا نام نہیں لیا، اس لیے ہم نے عمیر کو چھوڑ دیا۔ وہ بس اسی لیے یہاں بیٹھا ہے کہ وہ اس بازل کے ساتھ اس گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اس کے علاوہ ہمیں بازل کی کار سے پسٹل ملی، اور وہ وہی پسٹل ہے جس سے اس لڑکے کا قتل ہوا ہے۔ آغا سلطان چپ چاپ سامنے بیٹھے پولیس آفیسر کی باتیں سن رہے تھے۔ اب آپ میرے بیٹے سے کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں آغا صاحب، سارے ثبوت بازل کے خلاف ہے، اور ہم چاہ کر بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے مقتول کے والدین کو بھی جواب دینا ہے۔ تو کیا میرے بیٹے کو یہاں سے نہیں جانے دیا جائے گا؟ آغا سلطان نے سر کے لیے پرسکون لہجے میں کہا۔ یقیناً
یقیناً بازل باپ پر گیا تھا۔ دیکھیں آغا صاحب، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ قتل کا کیس ہے، کوئی عام سا کیس نہیں ہے۔ آخر ہم نے بھی افسروں کو جواب دینا ہوتا ہے۔ آپ اس وقت ہوش سے کام لیں۔ آپ کوئی اچھا سا وکیل ہائر کریں، اسی میں سب کی بہتری ہے۔ تو کیا اس وقت تک میرا بیٹا جیل میں رہے گا؟ آغا صاحب، آپ کو ایک وکیل ہائر کرنا پڑے گا اور اس معاملے کو اچھے سے ہینڈل کرنا پڑے گا، ورنہ معاملہ مزید بگڑ سکتا ہے۔ میرا بیٹا بازل سلطان، اس نے آج تک حوالات کی شکل نہیں دیکھی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں وکیل ہائر کروں؟ اچھا میں مان لیتا ہوں وکیل کے لیے تو کیا جب تک معاملہ سلجھ نہیں جاتا میرا بیٹا حوالات میں رہے گا؟ آغا وہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ قتل کا کیس ہے، اگر احتیاط نہیں کرو گے تو مزید معاملہ بگڑ جائے گا۔ ہمدان قریشی نے آگے بڑھ کر آغا سلطان کو سنبھالا تھا۔ لیکن ہمدان، یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک میرا وکیل نہیں آ جاتا یہ بازل کو حوالات میں رکھیں گے۔ دیکھیں ہمدان صاحب، آپ انہیں سمجھانے کی کوشش کریں، ہم اپنی طرف سے آپ کی پوری مدد کر رہے ہیں اور آپ کو بھی ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ آقا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہمدان نے آقا کو سمجھانے کی کوشش کی۔ آقا نے ایک نظر سامنے بیٹھے بازل کو دیکھا جو بے پرواہ سا عمیر کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آغا سلطان مان گئے۔ چند پولیس اہلکار بازل کی طرف بڑھ گئے اور اسے حوالات میں چلنے کا اشارہ کیا۔ بازل نے بھی یقینی سے باپ کی طرف دیکھا تو آغا سلطان نے بازل سے نظریں چرا لی۔ ہمدان قریشی چلتے ہوئے بازل کے پاس پہنچے۔ بازل، آئی ایم ریئلی ویری سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھ سے یہ کیوں پوچھا جا رہا ہے کہ میرے گھر میں ان دنوں کون کون رہ رہا ہے۔ مجھے اس معاملے کی خبر ہوتی تو میں کبھی بھی تمہارا نام نہ لیتا۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری بازل۔ بازل بالکل چپ رہا جبکہ نظریں بار بار آغا سلطان کی طرف ڈال کر دیکھتا بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ زونی چپ کر جاؤ۔ زونی چپ چاپ بیڈ پر بیٹھی امائرہ کی سسکیاں سن رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی ایک غلطی امائرہ پر قیامت کا سبب بنی ہے۔ یہاں پر ایپیسوڈ 11 ختم ہوتی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی آئے تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگ رہی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔